دوسرے مرحلے میں پھر جو ہے پی پی کو شکست ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جب شکست ہوئی ہے تو پھر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب گھسے پٹے اور پرانے نعرے لے کر آئیں گے تو عوام بھی تو سوچے گی کہ یہ نعرہ تو 1971 سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ وہی آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جو کہ 1971 میں آپ کے نانا جان لگا کے گئے، وہی نعرہ آج آپ لگا رہے ہیں۔ آج 2026 چل رہا ہے، 2026 میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے اندر بھی موجود ہے، پورے مکمل ایک صوبے کے اوپر بھی حکمران ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عوام کو بتانی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، اتنی تاخیر کیوں ہوئی روٹی کپڑا اور مکان عوام تک پہنچنے میں۔ یہی بات زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو بتائیں، عوام کو آگاہ کریں کہ یہ وجوہات ہیں، ہم اپنے نعرے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، ہم اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے، ورنہ ہم بتائیں گے کہ آپ کیوں وفا نہیں کر سکے۔ آپ نے کرپشن کی ہے پیٹ بھر کے، اور تمام آپ کے جتنی بھی باڈی ہوتی ہے، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو بڑے الزامات لگتے ہیں، پھر بعد میں یہ اشارہ دیا جاتا ہے جی کرنے والا کوئی اور ہے، نام کسی اور کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنا نام بچاؤ، آپ استعفے دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے آج مسلم لیگ نون پر الزامات لگا رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں کو چاہیے استعفے دو۔ اگر آپ کی حکومتیں دھاندلی کی پیداوار تھی، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جو آپ لوگوں نے مراد لی ہوئی ہیں، اپنے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، ان سے استعفا دیں۔ کوئی تنازع نہیں ہے، صرف عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے۔ آج بھی بہت سارا جو طبقہ ہے ہمارا وہ کرائے پر زندگی گزار رہا ہے، اور دو نسلیں ان کی کرائے کے مکانوں میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع لائیں، جیسے دنیا بھر میں حکومتیں ہوتی ہیں اپنی عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ملک چائنا کے اندر ہو رہا ہے۔ کیسے انہوں نے نئے مواقع لا کے اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو کور کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کو روزگار دیں گے تو نہ وہ کوئی دہشت گرد بنے گا اور نہ ہی کوئی چور اور ڈاکو بنے گا، وہ بنے گا تو ایک مہذب شہری بنے گا۔